یہ پرواہ مت کیجیے کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے، کہ یہ پرواہ کیجیے کہ وقت کا امام آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جو امام کی زری کے پاس آیا، کہا مولا میں غریب ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں میں اپنے گھر واپس جا سکوں، مولا میری مدد کیجیے۔ اس شخص نے دیکھا کہ مولا نے کہا کہ جو شخص سب سے پہلے وہاں نظر آئے جس جگہ کے بارے میں نے تمہیں بتایا ہے، اس کے پاس جانا، وہ تمہاری مدد کر دے گا، تمہیں جتنا رقم چاہیے تمہیں مل جائے گا۔ اب جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو آیا ہے، جس کو سبھی لوگ اسماعیل بے نماز کے نام سے جانتے ہیں، کہ جو مسجدوں میں کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ اس نے سوچا بھلا اس بندے سے میں اس رقم کو لوں، یہ تو خود بے نمازی ہے۔ اس نے کہا دوبارہ دیکھوں گا۔ جب دوسری صبح آئی تو اس نے دیکھا وہی شخص، اس نے نظر انداز کیا، لیکن تیسرے دن بھی اسی شخص کو سب سے پہلے پایا تو قریب گیا، سلام کیا، جواب ملا کہ بندے خدا یہ تمہاری امانت ہے، کاش تم مجھے حقیر نظر سے نہ دیکھتے، میں اسماعیل تمہیں یہ رقم دینے آیا ہوں۔ کہا اسماعیل تمہارا شکریہ۔ اسماعیل بے نماز نے کہا جلدی گھر پہ جانا چاہتے ہو یا تاخیر میں؟ کہا سواری تو بمشکل تاخیر کے ساتھ ہی لے کر جائے گی۔ اسماعیل بے نماز نے اس شخص کے ہاتھوں کو تھاما اور کہا آنکھوں کو بند کرو، اور جیسے ہی آنکھوں کو بند کیا پھر اسماعیل بے نماز نے کہا آنکھوں کو کھولو۔ جب اس شخص نے آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا، وہ تو اپنے علاقے، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے گھر کے صحن کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا بندے خدا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بے نمازی ہو وہ اس طرح کا اختیار رکھتا ہے، بھلا کیسے؟ کہ یہ اختیار میرے امام نے مجھے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا جب تم بے نمازی ہو، مسجدوں میں نظر نہیں آتے، پھر امام نے تمہیں اپنا چاہنے والا کیسے بنا لیا؟ کہا لوگ حقیقت کہتے ہیں کہ میں مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتا۔ اس شخص نے تعجب بھری نگاہ سے اسے دیکھنا شروع کیا اور کہا بندے خدا جب تم بے نمازی ہو، مسجد میں نظر نہیں آتے، تو بھلا تم امام کے قریب کیسے جا سکتے ہو؟ امام کے غلام کیسے بن سکتے ہو؟ امام کے چاہنے والے کیسے بن سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ بندے خدا تم نے میری بات کو مکمل نہیں ہونے دیا، میں عبادت کے وقت مسجد میں نہیں بلکہ امام کے ساتھ عبادت کو انجام دیتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں لوگوں کو مسجدوں میں نہیں نظر آتا ہوں۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا مجھے کیا کہتی ہے، میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میرا امام مجھے اپنا غلام کہتا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، بلکہ میں اس بات سے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں عبادت وقت کے امام کے ساتھ انجام دیتا ہوں۔ دنیا مجھے بے نماز کہتی ہے اور امام مجھے اپنا غلام کہتا ہے۔ اس واقعے سے یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ایسا بنائے کہ امام اس سے راضی ہو، امام سے اس کی ملاقات ہو۔ آج زمانہ کہتا ہے جو دولت مند ہو وہ سب سے زیادہ اچھا ہے، جس کے پاس شہرت ہو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں ورد یہ صبح و شام اچھا ہے، بس علی کا ہی نام اچھا ہے، ساری دنیا کے بادشاہوں سے ایک علی کا غلام اچھا ہے۔ یہ پرواہ مت کیجیے
کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے، بلکہ یہ پرواہ کیجئے کہ وقت کا امام آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔